الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثناء، تعریف و ستائش، کبریائی، بڑائی اور ہر قسم دی عبادت اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دے واسطے ہے. ان گنت بے شمار درود و سلام رہبر کامل سید عالم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے واسطے. بھائیو، 7 رمضان المبارک 1441 ہجری اور 1 مئی 2020 سن دا جمعۃ المبارک پہلا رمضان المبارک دا یہ جمعہ ہے اور 1 مئی بھی ہے. 1 مئی مزدوراں دا دن شمار کیتا جاتا ہے. پوری دنیا دے مزدور انہاں نوں سرکاری چھٹی اس دن دتی جاندی ہے. او دی بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ بیان کرن دی کوئی ضرورت نہیں، نہ مسلمانہ دے نال دا کوئی تعلق ہے. انہاں کو دس دیاں کیا جاندا ہے کہ اس دن مزدوراں دی ایک جماعت تے ٹیم تے بڑا ظلم ہویا سی. ظلم کرنے والے بھی کافر سن، جنہ تے ظلم ہویا وہ بھی کافر سن. وہ دی یاد منائی جاندی ہے. یاداں تے سانو رب دے وے نا، یہ اللہ موقع دے وے. کوئی چوڑا ہوئے ویلنٹائن تے او دی اسی یاد دے واسطے مردے پھرنے آ. کوئی بسنتا ہوئے او دی یاد منان دے واسطے پوری قوم بے تاب ہوندی ہے الا ماشاء اللہ تعالی. یہ مزدوراں دا دن کیوں نہ منایا جائے جدوں کہ مزدوری مسلمان بھی کردا، مزدوری کافر بھی کردا. دوسری بات، 1 مئی دے نال رمضان المبارک ہے اور قدرت اللہ پاک دی کہ رمضان المبارک دے مہینے دی آمد تو پہلے ہی مسلماناں نو اللہ تعالی نے ایک امتحان دے اندر مبتلا کر دیتا ہے، جڑا کرونا وائرس دے نام تو خطرناک ترین وائرس اج جدے نال ساڈا پالا ہے اور پوری دنیا دے کولوں ڈری پھردی ہے. دعا ہے اللہ پاک دے شر نو ساڈے تو دور فرما دے. لاک ڈاؤن ہویا، کاروبار بند ہوئے، مارکیٹاں نو تالے لگ گئے، معاملات خطرناک صورتحال اختیار کر گئے. کوئی تعمیراتی، کوئی کم، فیکٹریاں، کارخانے، ملاں، دکاناں سب کچھ بند. جزوی طور تے تھوڑی جی چھٹی ملی بھی کھان پین یا کوئی دوائی دارو دا تسی کر سکتے ہو. مسلمان بیچارے یا عوام بیچارے گھراں دے اندر دبک کے بند ہو کے رہ گئے اور بڑی صورتحال خطرناک. جو بیچارے مزدور حضرات خود کماؤندے سن
ਉਹਨਾਂ کوئی کھا لیندے سن، وہ بڑے پریشان حال اس معاملے دے اندر ہوئے کہ انہاں دے واسطے مشکلات پیش آئیاں کہ آمدن آنا ختم ہو گیا، پیسہ اخراجات ہوتے ہی سن۔ تو بھائیو اس تناظر دے اندر میں اج دی اپنی گزارشات کہ یہ حل کیا ہے۔ دین ساڈا مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے، انہیں خوشحالی دے طریقے بھی دسے نے۔ دین اسلام نے قرآن و حدیث نے مشکلات دے نال کس طرح پالا پیت ایک وقت گزارنا ہے وہ بھی سانو دسیا، اور ساڈے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہتھیار بھی بڑا عالی شان آپ کارگر نسخہ کیمیا سانو تھما دیتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب دے اندر مشکلات دے اندر 3 سال مسلسل بڑے پریشان رہے، کھان نو پین نو پانی دا گھٹ نہیں سی، اتھے محصور کیتا گیا، بند کیتا گیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ اپنایا، کیا قوم نو دسیا، آئیے میں یہ چیزاں آپ حضرات دے سامنے پیش نظر رکھنا چاہنا، آپ دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی زمین دی اندر بسدا رسدا چلدا پھردا ہے او دا رزق اللہ دے ذمے ہے، اللہ نے ذمہ داری لئی، تینوں بھکھا نہیں ماراں گا۔ اگر لاک ڈاؤن ہویا، بہت سارا لکھاں روپیاں دا راشن لوگاں نے تقسیم کرنا شروع کر دیتا، یا کوئی ذرائع اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی دیتے، چاہے قرض ہی کیوں نہ ہوئے، برکیف اللہ تعالیٰ نے چولہا کسی دا نہیں بجھیا، تبھی موت مرے، بیماری نے موت تک پہنچایا، کرونا وائرس دی وجہ تو بھی اموات ہوئیاں، لیکن فاقے تے بھوک دی وجہ تو نہیں ہوئیاں انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے ذمہ داری لئی، بھائیو کھانے پینے دی اشیاء دی ذمہ داری اللہ نے اپنے کول لئی ہے، مگر یاد رکھو اللہ جل وعلا نے تواڈے اور میرے واسطے اس مالک حقیقی نے جنت دین دی ذمہ داری نہیں لئی، او دے واسطے عبادت اللہ تعالی نے وضع فرمایا طریقہ کہ رزق تو میں مرن نہیں دیاں گا، عبادت تو تسی نہیں ہٹنا۔ مشکل آئے گی، مصیبت آن گیاں، یہ آ سکدیاں نے، مگر تسی اللہ دا در نہیں چھوڑنا۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ساڈے نال وعدہ فرمایا، بھلا اسی کنے کو دے تے پورے ہاں۔ رزق دی ذمہ داری لئی، جنت دی ذمہ داری نہیں لئی، اسی رزق دی ذمہ داری آپ لے لئی تے بخشش دی مغفرت دی ذمہ داری رب تے چھوڑ دیتی۔ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے، روٹی میں کمانی ہے اور رب نے نہیں دینی، بھئی کماواں گے تے کھاواں گے، کماواں گے نہیں کھاواں گے کتھوں؟ میرے قابل قدر بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ دے نال جو ساڈا معاہدہ سی وہ دے اتوں اسی ہل گئے، ہٹ گئے۔ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کردے نے، معروف اصحابی رسول نے، مسند احمد بن حنبل دے اندر حدیث 6583 نمبر، اور یہ ہوئی حدیث الادب المفرد دے اندر 548 نمبر دے اتے بھی موجود ہے، اور مجمع الزوائد دے اندر 220 صفحے دے اتے 4تھی جلد دے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، ان نبی اللہ نوحا، کہ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نوح علیہ السلام، لما حضرتہ الوفات، جدوں انہاں نوں موت دا وقت قریب آیا، میرے پیارے بھائیوں موت تو کسے نہیں جے بچنا، موت تو کسے نہیں بچنا، مومن موت دے کولوں نہیں ڈردا، مومن اپنی کوتاہیاں تے کمزوریاں اعمال دی کمزوری کولوں ڈردا ہے، وہ دا دل کردا ہے میں معافی منگ لواں، میرے گناہ معاف ہو جان، مینوں اللہ معاف کر دے وے، میرے طرف کریم راضی ہو جائے، بس وہ دی اس طرح ہی مرضی ہوندی ہے کہ موت تو پہلے بس میرا کھاتا کلیئر ہو جائے، جس وجہ تو ڈردا ہے، وگرنہ موت دے کولوں مومن نہیں ڈردا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ موت تو کوئی ڈرن والا بھی نہیں بچے گا، کوئی دلیر بھی نہیں بچے گا، کوئی بزدل بھی نہیں بچے گا، کوئی نبی بھی نہیں بچے گا، کوئی ولی نہیں بچے گا، سارے نوں موت ہونی ہے۔ موت ایسا پیالہ ہے، الموت قدح،
کل الناس شاربوہا، موت ایسا پیالہ ہے، موت ایسا پیالہ ہے جنہوں ہر ایک نے پینا ہی پینا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے علیہ السلام کہ جس ویلے سیدنا نوح علیہ السلام نو موت دا وقت قریب آیا، لما حضرته الوفات قال لابنہ، اپنے بیٹے نو بلا کے فرمان لگے، اے میرے پترا انی قاص علیک الوصیہ، میں تینوں وصیت کرنی چاہنا، ذرا دھیان دے نال سنی میریاں گلاں نو، آمرک باثنین وانہاک عن اثنین، میں دو چیزاں تینوں دساں گا، حکم دیاں گا، وہ کم کرنا ہی لازم، دو چیزاں تو تینوں روکاں گا، او دے قریب نہیں جانا، جڑیاں دو چیزاں دا حکم دینا ہے، آمرک بلا الہ الا اللہ، ایک گل لا الہ الا اللہ نہ چھڑی، یہ دا دامن نہ چھوڑی، وسبحان اللہ وبحمدہ، تے دوسرا کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ، ایک لا الہ الا اللہ کدے نہ چھڑی، ایک سبحان اللہ وبحمدہ نہ چھوڑی، ایک دے اندر اللہ دی غیرت ہے، ایک دے اندر رب دی عزت ہے، دوسرے دے اندر رب دی پاکی اور تحمید ہے، اس واسطے اللہ دی عزت او دے وقار، او دے جاہو جلال اور او دی عزت نو بھی دھیان دے نال دامن تھام کے رکھیں، اور یاد رکھیں سبحان اللہ و بحمدہ بھی پڑھدا رہیں۔ آمرک باثنین، یہ دو چیزاں نے جڑیاں میں تینوں دے رہا ہاں، کرن والے کم کیا؟ لا الہ الا اللہ، دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ۔ بات تے پتہ نہیں پڑھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں، اسی دنیا دے معاملات دے اندر مصروف ہو جانا، مگر ہونی پڑھ دو۔ پہلی کیا؟ لا الہ الا اللہ، دوسری کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ لا الہ الا اللہ بولو، سبحان اللہ وبحمدہ۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو کہہ کے جا رہے نے، بیٹے دو چیزاں دا دھیان رکھیں، فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، یاد رکھ لا الہ الا اللہ ہر چیز دی نماز ہے، ہر چیز دی دعا ہے، چرندے پرندے درندے انسان جن ملائکہ سارے دے ساریاں دی عبادت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ دا جملہ کلمہ، وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، اے دنال اللہ تعالیٰ کائنات کو رزق دی فراوانی کر دینے، اس واسطے جہنم تو بچن لئی لا الہ الا اللہ، جنت تک جان لئی لا الہ الا اللہ، روٹی کمان لئی سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے بھائیو کرونا شرونا تو ڈرن دی ضرورت نہیں، اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرو، اللہ تواڈے وٹ کر دے گا، بھکھا دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ تواڈے نقصانات پورے کر دے گا۔ عرش والے رب دا وعدہ ہے وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، جیڑا میری تسبیح کردا ہے، تقدیس کردا ہے، تحمید پڑھدا ہے، میں انہوں کدے رزق دیاں کمیاں آن ہی نہیں دینا۔ اے چیز دسی، حکم دیتا، جس چیز تو منع کیتا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو، وہ انہ دے اپوزٹ فرمایا عن الشرک، انہاک عن الشرک، اترا میں تینوں شرک تو منع کرنا، شرک دے قریب نہ جائیں۔ جیڑا بندہ شرک دے قریب جاندہ ہے وہ لا الہ الا اللہ اپنے جنت دی اندر محل دیاں کنداں ٹھا کے جاندہ ہے، اور رب نال بغاوت کر کے جاندہ ہے، اللہ دی عزت نو در در تے رولن دی کوشش کردا ہے۔ جن نے شرک کیتا انہیں لا الہ الا اللہ دا انکار کیتا، بیٹیا لا الہ الا اللہ دا انکار شرک ہے، لہذا شرک گویا کہ نفی ہے لا الہ الا اللہ دی، کہ میں نہیں مندا کہ اللہ ایک ہے، میں نہیں مندا اللہ لا شریک ہے، وہ ایک کم کردا تے اللہ دا شریک ٹھہراوندا ہے۔ دوسری بات فرمایا والکبر، تکبر غرور ہے، میرے پترا تکبر غرور جس ویلے بندے دی اندر آ جاندا ہے، اے اللہ دی عزت دی چادر ہے، جیڑا بندہ غرور کردا ہے اللہ کہندے ہو میرے گرے بان نو ہاتھ پاوندا ہے، میرے کپڑے لاؤن دی کھچن دی کوشش کردا ہے، ایسے بندے دے میں ہر طرح نات کے بند کر دینا، ایسے بندے نو تباہ و برباد کر کے رکھ دینا۔ میرے بھائیوں پتہ چلیا اس حدیث پاک تو
کہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ اسی پڑھتے رہنا ہے. کی کرنا ہے؟ پڑھتے رہنا ہے. اور شرک اور تکبر دے قریب نہیں جانا. اسی اللہ تعالیٰ دے فضل دے نال اسی شرک دے کولوں بچنا ہے, اپنے اہل و عیال نو بچانا ہے. شرک کیا ہے؟ یاد رکھو, اللہ دی صفات, اللہ دی ذات, رب دی صفات, اللہ دے اسماء گرامی, اللہ دے امور اور معاملات دے اندر اے یقین رکھنا, اے ایمان رکھنا کہ فلاں بندہ, فلاں ولی, فلاں قبر والا, فلاں مورتی, فلاں ستارہ, فلاں سورج, چند, اگ, جناب درخت, پودا, کسے دے نال اے امیداں وابستہ کر لینیاں کہ اے بھی پتر دیندا ہے, اے بھی مشکلاں دور کردا ہے, اے بھی ڈبیاں تاردا ہے, اے بھی بگڑیاں سواردا ہے, اے بھی اڑے کم کر دیندا ہے, اے بھی مشکل دے وقت مدد نو آن پہنچدا ہے, اے غوث اعظم, اے فلانا غوث الثقلین, فلانا داتا گنج بخشے. جیڑا بندہ اے عقیدے رکھدا ہے گویا کہ اونے اللہ تعالی دے محل بنائے ہوئے, لا الہ الا اللہ دے نال سجائے ہوئے جنت دے اپنے محل نو ڈھا دیتا ہے. بد نصیب نے او دے اندر جان تو انکار کرتا ہے. لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ یاد ہو گیا؟ جیوندے رہو, جیوندے رہو, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, ہمیشہ پڑھن دی توفیق دے. لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ دوویں اللہ دی محبت دے کلمے نے. جیڑا بندہ پڑھدا ہے اور رب دا دوست بن جاندا ہے, اللہ دا ولی بن جاندا ہے, اللہ دیاں قربتاں پاوندا ہے. اور شرک اور تکبر اللہ دی ضد نے. گویا جیڑا بندہ شرک کردا ہے, تکبر کردا, وہ اللہ دی دشمنی والا آ جاندا ہے. اللہ تعالیٰ او دے تو منہ موڑ لیندے نے. اللہ اکبر. تیسرا جز اس مرکب دا سیدنا نوح علیہ السلام دا اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. یہ تو حدیث رسول ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں پڑھی. آئیے ایک تیسری چیز قرآن دی سیدنا نوح علیہ السلام دی اپنی قوم نو وصیت. قوم دے بد نصیبہ نے نہ منیا, چند خوش نصیبہ نے انہوں منیا تے وہ تر گئے, کامیاب ہو گئے. بد نصیبہ نے ضد کر لی. او کلمہ ہے استغفار. استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی. کبو بھائی استغفر اللہ ربی یا استغفر اللہ, اتنا بھی کافی. ربی کر لو تو سبحان اللہ اور زیادہ کھل کھلا کے بات ہو جائے گی. یہ دی دسی ہوئی نوح علیہ السلام دی دسی ہوئی, یہ بھی ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے. سنو قرآن مجید سورہ نوح آیت نمبر 10. جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. قوم نو کہندے نے میری قوم استغفروا ربکم, اپنے اللہ کو نو, اپنے رب کو نو استغفار کریا کرو. انہو کان غفارا, اللہ معاف کرنے والا ہے. دیکھو تسی لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, اور کی سی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے. اے دے باوجود بندے کو نہ کوئی کوتاہی کو غلطی ہو سکتی ہے, جہالت دے اندر, لا علمی دے اندر, یا عمدن یا سہون ہو جائے تو وہ دا حل کی ہے. کپڑے پہن دے ہو, داغ لگانا مقصود نہیں ہوندا, پر کدے بندہ کہندا یار کم ہو جا, کپڑیاں دی خیر ہے تو آلاں گے, خیر ہے. کدے بندہ بچدا ہے پھر بھی کولوں لنگ دیا ہویا داغ لگ جاندا ہے. او دا صابن, او دا صرف اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیتا ہے بندیاں دے ذریعے جڑے داغ لا دیندا ہے. اے اعمال نامے دے اوتے جے داغ لگ جائے بچن دے باوجود بھی تے او دا صرف او دا صابن استغفار جے. فرمایا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, میری قوم اپنے رب کو نو معافی منگو. انہو کان غفارا, اللہ تواڈے داغ لا دے گا, گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. گناہ معاف ہو جائے. اور فائدہ 5 فائدے نے دے. استغفار 1, فائدے 5. استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ غور فرمانا، استغفروا ربکم، اپنے رب کو معافی منگو، استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، رب اغفر لی پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، اللہ دے فائدے کی ہون گے۔ جناب نوح علیہ السلام دی ایک تقریر ہے جدی سیڈیز قرآن دے اندر موجود نے، ایک او دے وچوں اے بھی تحفہ اللہ نے ساڈے تک پہنچایا۔ اس اللہ تعالی دے مرد مجاہد، اللہ دے پیغمبر، اللہ تعالی دے برگزیدہ نے اپنی قوم نو جو نسخہ دیتا وہ ساڈے ہاتھ بھی آ گیا، مجرب نسخہ، کامیاب، رب نے مور لا کے ثبت مور فرما کے ساڈے تک پہنچا دیتا۔ فرمایا استغفار کرو، فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا اللہ تواڈے گناہ معاف کر دے گا، پہلا فائدہ۔ اور وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تانوں بارشاں دے گا، خوشحالیاں کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پہلا فائدہ، رب تواڈے گناہ معاف کرے گا۔ دوسرا فائدہ، اللہ میہ پائے گا، قحط سالیاں تواڈیاں دور کر دے گا۔ اور تیسرا فائدہ، یمددکم باموال، تانوں مالو مال رب کر دے گا۔ قرآن ویمددکم باموال وبنین، نال اللہ بیٹیاں دی فراوانی بھی کرے گا۔ ویجعل لکم جنات، نال تانوں باغاں دے مالک بنا دے گا، زرخیزیاں ہو جان گیاں۔ ویجعل لکم انہارا، اللہ پنجویں بات دس دینے، اللہ تعالیٰ تانوں نہراں دا مالک بنائے گا، آپ پاشیاں دے نظام بن جان گے، تانوں کسی قسم دی پریشانی اللہ نہیں باقی رہن دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہوئی سیرت مصطفیٰ ہے میرے بھائی، یہ ہوئی سیرت انبیاء ہے۔ تمام نبیاں دی سیرت اور طریقہ زندگی یہی رہا، یہ طریقہ اسلاف نے اپنایا۔ غور فرماندے چلے جانا، گناہاں دی معافی تے رزق منگیا اللہ تعالیٰ دے کولوں، جنگلات دے اندر جا کے استسقاء دی نماز پڑھی۔ اگر قحط سالی سی تو انبیاء علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام بارش طلب کرن دے واسطے جنگل دے اندر جان دے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے، رہا نملتن مستلقیتن علی ظہرہا، ایک چھوٹی جی کیڑی نو دیکھیا جیڑی اپنے لک پرنے کنڈ پرنے لمبی پئی سی، اپنے پاؤں ہاتھ اوپر نو کیتے سن اور ننے منے پیر ہلا ہلا کے دعا پہ کر دی سی۔ سلیمان پیغمبر چونکہ اللہ تعالیٰ دے دتی ہوئی معجزے دے نال ہر جانور دی بولی نو سمجھ دے اور بول لیندے سن، کیڑی دی آواز نو سنیا کی کہہ رہی سی، کہندی سی اللہ سی تیری مخلوقاں، انا خلق من خلقک لیس بنا غنی عن سقیاک، اے اللہ سانو بھی بارش دی ضرورت ہے، اللہ اپنی رحمت دی باران نازل فرما دے۔ سلیمان علیہ السلام قوم نو کہندے نے چلو چلو واپس چلو، واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت دعا ہی نہیں کی تھی، جس مقصد واسطے آئے سا حالے پورا نہیں فرمایا۔ سلیمان پیغمبر فرماندے نے سقیتم بدعوت غیرکم، اے میرے صحاب دونوں دعا دی ضرورت ہی نہیں، اللہ جی کیڑی دی دعا نالی بارش پائے گا۔ اللہ تے کیڑی لکھ پرنے کیوں پئی بھائی، سیدھی کیوں نہیں؟ اسی تے کیڑی جنی بھی عقل نہیں رکھ دے، جیڑی چھوٹا جا خشخاش دے دانے جڑا جڑا سیرے او دا دماغ وچ کڈا ہوئے گا اور باقی حصے دماغ دے کڈے کو ہون گے، انہوں سمجھ آ گئی کہ دعاواں قبول کرنے والی ذات تہے زمین نہیں بلکہ عرش بری دے اتے آ، انہیں منہ اوپر نو کیتا ہے، اسی منہ تھلے نو ہاتھ تانو تے کم ٹھانو، ہاتھ تانو تے دعا تھلے والے کولو۔ کملیو اینی بندہ سمجھ کر لے کہ جی اے دے کولو منگنا ہے تے تھلیو پھڑنا ہوئے تے ہاتھ دا طریقہ اے ہے، ہاتھ دا سٹائل ہے، تھلیو چیز پھڑنی ہے تے انج، اتوں پھڑنی ہے تے انج، انجی ہے نا بھائی۔ جے رب کولو لینا تے انج تے کملیاں نو انہاں نہیں پتا، منگن قبر والے کولو ڈیا تے ہاتھ تانو کیتے ہیں، انہیں خاک بکٹ لینی ہے، انہیں کھے کامیابی لینی ہے۔
میرے پیارے بھائیوں کیڑی نو پتہ اے دعاواں تھلے نہیں اتلی ذات دے کولوں منگی دیاں نے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے جنگل دے اندر دعا بارش دی لے منگن واسطے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے۔ اس سارے دا طریقہ سی آپ پیغمبر علیہ السلام حدیث پاک دے اندر آندا ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکلے متبذلا متخشعا متضرعا، اللہ دے پیغمبر پھٹے پرانے فقیراں والا لباس پہن کے اللہ دے نبی ڈردے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم بردے ہوئے اور اللہ کو گڑ گڑاندے ہوئے اللہ دے کولوں اچھی اچھی دعاواں منگدے ہوئے رب تعالی دی طرف نکلیا کردے سن، استغفار کردے سن، اللہ بارش پا دیندا سی، رحمت فرما دیندا سی۔ تفسیر قرطبی دے اندر ہے کہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ انہاں دے کول 4 لوگ آئے، راوی ایدا بیان کرنے والا ابن صبیح وہ کہندا میں استاد جی دے کول بیٹھا سا تے ایک بندہ آیا، انہیں آ کے اپنی پریشانی دا اظہار کیتا، کہندا حضرت دعاواں کرو کہ سالی بڑی ہے، کھیتیاں سڑدیاں جا رہی نے، باغات مردے جا رہے نے۔ دوسرا بندہ آیا کہندا جی غربت انتہا درجے دی ہے، بھوک نچدی پئی ہے، کرونا دی وجہ تو لاک ڈاؤن ہوئے پے نے، کوئی آمدن نہیں، کوئی کاروبار نہیں، اسی بڑے پریشان، بچے بھوکے مر گئے نے۔ انہوں بھی تیسرا بندہ آیا، انہیں کہا جی دعا دی درخواست کرو حضرت، ساریاں پریشانیاں اپنیاں بیان کرتا ہے۔ چوتھا بندہ آیا، انہیں بھی آ کے اپنے کاروبار دے رونے روئے، وہ بھی دعا، واری واری آئے، اکٹھے نہیں آئے، شاگرد بیٹھے نے۔ امام حسن بصری پہلا آیا کہ سالی والا، انہوں فرمان لگے استغفار پڑھ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب اغفر لی، بہت پڑھیا کر، معافی بڑی مانگ رب کو، ٹھیک ہو جائے گا، چلا گیا۔ دوسرا آیا غربت دا ماریا، انہوں بھی فرمایا استغفر اللہ، کہندہ اولاد نہیں، تیسرا فرمایا استغفر اللہ پڑھ، استغفر اللہ پڑھ۔ چوتھا آیا کہندہ میرے گھر دے اندر لڑائیاں نہیں مکدیاں، فتنے نہیں مکدے، فرمایا استغفر اللہ پڑھ۔ اس سارے نسخہ لے کے اس حاذق حکیم دے کولوں، روحانی معالج دے کولوں نسخے لے کے دوائی لے کے جا رہے نے، انہاں نوں یقین ہے اللہ دا ولی ہے، محدث کبیر ہے، حدیثاں دا بیان کرنے والا، استاد پڑھانے والا، شیخ الحدیث، اے دے کولوں آ کے پوچھنے ہاں، دعا کراونے ہاں، اے دے منہوں نکلی بات رب عزت رکھے گا، لاج رکھے گا۔ امام صاحب دے کولوں جس ویلے جاندے نے شاگرد پوچھدے نے حضرت فلانا آیا، انہیں اولاد منگی، تسی استغفار دا نسخہ دیتا، دوسرا آیا انہیں کیسا لی دا رونا رویا، تسی استغفار کیا، تیسرا آیا انہیں مصیبتاں دسیاں، بیماریاں دسیاں، تسی استغفار کیا۔ ہر بندے نو استغفار نسخہ ایک کوئی، دوائی ایک کوئی، بیماریاں مختلف، ضرورتاں مختلف سن۔ جناب حسن بصری کی جواب دیندے نے، کہندے نے پیارے بچیو میں اپنے کولوں تے کوئی گل کیتی نہیں، اے جی حاجتاں وکھو وکھ سن، ضرورتاں علیحدہ علیحدہ سن، تسی ایک کوئی نسخہ کیوں دیتا؟ فرمان لگے کملیو نسخہ ایک کوئی ہے، فائدے چاراں نو علیحدہ علیحدہ ملن گے۔ دیکھو نا میں تے قرآن مجید سامنے رکھیا ہے، رب کہندے نے استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ کہندے نے استغفار کرو میں پتر بھی دیاں گا، اللہ کہندے نے استغفار کرو میں بارشاں بھی دیاں گا، اللہ کہندے نے استغفار کرو میں مال بھی دیاں گا، اللہ کہندے استغفار کرو میں اولاد بھی دیاں گا، اللہ کہندے استغفار کرو میں تانوں جنت بھی دیاں گا۔ یہ تے رب نے سارے دا حل اس ایک استغفار دے اندر رکھ دیتا ہے۔ یہ کرونا تو متاثرین میرے بھائی بہنا میرے سمیت ساری دنیا اگر اللہ جانتا استغفار کرنا شروع کر دے وے، گناہ چھڈے اور سچے دل نال پہلے دی معافی منگے، اللہ عرش والا راضی ہو کے معاف کر دے گا۔ مولانا طارق جمیل نے بیچارے نے دعا دے واسطے انہوں بلایا، وزیر اعظم پاکستان نے انہیں 4 گلاں کیتیاں یہو جیاں کہ گناہ چھڑ دیو، سارے صحافی گداں جڑیاں سن انجو دے دوارے ہو گئیاں جے میں مردار تے آوندیاں نے، وہ بیچارہ معافی منگدا رہ گیا۔ میں تے کیا سی اپنے کلپ دے اندر رمضان ٹرانسمیشن دا جو ڈیلی میرا پروگرام چلدا اللہ دے فضل نال 6:15 بجے، اس سے ہی
چینل تے حافظ مصطفیٰ صادق لکھ کے روزے افطاری تو تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے ذرا کھولیا کرو اپنے نیٹ نو اور نام لکھ کے اس گناہ گار دا تے او دے اندر ذرا معلومات لیا کرو، نیکی دے وچ حصے دار بنیا کرو، اللہ تو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میں کیا سی کہ مولانا طارق جمیل نو دعا مہنگی پئی سی اور شرم نہیں آئی، جدے کولو دعاواں کراوندے نے او دے کولو معافیاں منگاون ڈے نے، حیا دا گھاٹا۔ یہ سارے دے سارے بدماش اللہ دی قسم انہیں کوئی بری بات ہے انہیں ہوئی کیا، اے انکرو اے میڈیا والےو بھائیو جھوٹ بولنا چھوڑ دیو، جھوٹ بولنا چھوڑ دیو، اللہ کو معافی منگو، سارے مسئلے سیدھے ہو جان گے۔ انہوں نے کہا سانو جھوٹا کیا ہے، لیکن اللہ دی قسم کوئی برائی نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا پیغام انہیں حدیث پڑھ کے سنائی سی، اللہ انہوں نے اجر دے وے کبو آمین۔ اج لوگ شفاواں ڈھونڈ دے پھر دے نے قبراں تو، اج وہ تو دھاگے لے آندے نے، درباراں تو چھلے لے آندے نے، درباراں تو جا جا کے انگوٹھیاں لے آندے نے، جناب نگینے لے آندے نے۔ جدوں دا میں پایا نا حقیق تے میری قسمت دے نال بڑا رلیا، میرا کام انج گیا، بس وہ میرے کو گواچ گیا۔ جدوں دا گواچا تے میں ٹھاں ہی ٹھاں بیڑا غرق میرا ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جدا اللہ دی ذات تے ایمان او اللہ دے برابر تاگیاں نو کرن دیا اور رب دے برابر چھلیاں نو سمجھن دیا، اور اللہ تعالی دی ذات دے برابر انہاں نگاہ نو انہاں پتھراں نو سمجھن دیا۔ اگر اے شرک نہیں تو شرک اس بلا دا نام ہے میرے بھائیو۔ اے شرک والیاں مشرکاں والیاں آدتاں نے تانوں مینوں نہیں سجدیاں۔ لوگو شرک دے نال اللہ ناراض ہو جاندے نے، اور ایسے بد نصیباں دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نہ دھاگیاں دے اندر شفاواں جے، یاد رکھو، نہ چھلیاں مندریاں دے اندر کامیابیاں جے، نہ ٹاکیاں بنن دے نال۔ تواڈے وزیر اعظم نے بھی بنوایا کالے رنگ دی ٹاکی، جی تینوں امام زامن بن دیتا تیریاں حفاظتاں ہون گیا۔ ایک اہل تشیع دی مجلس دے اندر اوتھے وہ بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کرو انہوں سمجھ نصیب فرمائے۔ ہے مخلص سے لگدا اللہ دل نو جاندا ہے، مگر ہتھے چڑھیا کدے کسے جا کے چوکھٹ دے اتے سجدے کردا، کدے امام زامن بناوندا ہے، کدے کچھ کردا پھردا ہے۔ دعا کرو انہوں کو گائیڈ چنگا لب جائے، جے میرے لیے دعا کر دیو کہ مینوں رکھ لوے مذہبی مشیر، اور کچھ نہیں، تے میں انشاءاللہ اے دی نا بالکل سمت صدی کردہ رہاں قرآن و حدیث دے نال، یا کو اللہ میرے تو بھی اچھا انہوں بندہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ میرے قابل قدر بھائیو، اللہ سونے نے اعلان کروایا ہے ایک اور اعلان، اللہ فرماندے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ میرے بندیو میرے کو معافی منگو، نال توبہ کرو، برے کماں تو اجتناب کرو۔ جڑے تاگے پا بیٹھے جے، جڑے چھلے اڑا بیٹھے جے، جڑیاں کناں چ مرکیاں پا لیاں نے تسی، جڑے کم کر بیٹھے جے غلطی دے نال، او چھڑ دیو تے نال استغفار کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا، میں تانوں بڑے ہی فائدے دیاں گا، الی اجل مسمی، فرمایا ایک وقت مقرر تک رحمتاں ہی رحمتاں ہوندیاں جان گیاں۔ ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، میں تانوں اپنے فضل دے دروازے تے پھاٹک کھول دیاں گا۔ فرمایا یاد رکھو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ تے جے تسی باز نہ آئے اس روش تو تے کان کھول کے سن لو، مینوں ڈارے بہت بڑا دن آنے والا ہے، اس دن بہت بڑے عذاب رب دے ہوں گے، وہ دے کولو تسی نہیں بچ سکو گے۔ الَّلَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تعالیٰ دی طرف تسی لوٹ کے جانا ہی جانا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ استغفار کرو، معافی منگو رب کو لو۔ نوح علیہ السلام نے کی دسیا سی؟ ایک لا الہ الا اللہ، ایک سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرا کام ہے تو انہوں یاد کرانا، اگے توڑا کام ہے اللہ تعالیٰ دا بوا کھڑکانا۔ مسند احمد ابن حنبل دی اندر حدیث، ابو داود دی اندر، نسائی دی اندر، ابن ماجہ دی اندر، مستدرک للحاکم دی اندر، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث نمبر 2234، مسند احمد دا حوالہ، من لازم الاستغفار، جیڑا استغفر اللہ نو لازم پکڑ دیندہ ہے،
جیڑا بندہ اینو چھڑدا ہی نہیں، رات ہووے دن ہووے گھر بیٹھا ہووے دکان تے ہووے بازار چ ہووے مارکیٹ تے ہووے کسے مزدوری دے اوتے ہووے، جناب من لازم الاستغفار، جیڑا بندہ استغفر اللہ پڑھدا رہندا، جعل اللہ له من کل ہم فرجا، اللہ او دے وعدہ کر دینے او دے سارے دکھ میں دور کر دیاں گا، ومن کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا، اور او دیاں تنگیاں ترشیاں مالی ساریاں دور کر کے رکھ دیاں گا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، تے اللہ وہ فرما دے میں انہوں رزق اتھوں دیاں گا جتوں کدے انہیں سوچیا بھی نہ ہوئے، میں وہ دیتے رحمتہ کرانگا، انہوں رزق اتنا عطا کرانگا وافر۔ یوم مئی منانے والے مزدوروں، کرونا دے ڈسے ہوئے پریشان حال بھائیوں، کاروبار بند نے، لاک ڈاؤن نے، استغفار والا کاروبار کرو، کھلا دے، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو، دے کلو معافی منگو، اللہ تعالیٰ دا دروازہ کدے بند نہیں ہوندہ، کدے ہوتے لاک ڈاؤن نہیں ہونا، اللہ دی فیکٹری، اللہ تعالیٰ دی جنت کھلی ہے، اللہ تعالیٰ دا ڈر دل دی اندر رکھو، اللہ دی محبت دل دی اندر رکھو، غلطی ہو جائے تے رب کریم دے کولوں بھائیو معافی منگ لو، تسی 70 ماما تو ود کے اللہ نو کلے نو مہربان زیادہ پاؤ گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ سب تو اعلیٰ ہے، کامیاب نسخہ آپ دے رہے ہیں، اللہ کہندے نے جڑا میرے کولو ڈر کے رہندا ہے میں او دے واسطے سارے رزق دے بوئے کھول دینا وا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود اس آیت نو کیڑی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا نو فرماندے نے کہ جڑا رب کولو ڈردا ہے اللہ مشکلاں چوں کڈ دیندے نے انہوں کرونا دا وائرس لگا بھی ہوئے اللہ شفا یاب کر دیں گے، کثرت دے نال استغفار کرو، کثرت دے نال استغفار کرو۔ ابن مسعود فرماندے نے ان اکبر آیت فی القرآن فرجا، مصیبتہ تو نکلن واسطے سب تو عظیم ترین قرآن دی آیت اے ہے، لوگوں اے دیتے عمل کرو، دکھا پریشانیاں تو اللہ نجات دے دے گا۔ سورہ اعراف دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض، اے اللہ دے نیک بندیو اگر تسی ایمان لے آؤ تے رب نے یاری پکی لا لو، میں آسمان تو بھی رحمتاں دے بوئے کھول دیاں گا تے زمین تو بھی رزق کھول دیاں گا، اتو بارشاں ہون گیا، تھلیوں رزق اگے گا، اناج اگے گا، تواڈے واسطے پھل پیدا کراں گا۔ مسند احمد ابن حنبل، جامع ترمذی، ابن حبان، ابن ماجہ، مستدرک للحاکم، امام بغوی دی بھی کتاب، ان سارے اندر سیدنا عمر دے کولوں روایت ہے، عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک دے کولوں میں اپنے کنا دے نال سنیا، آپ نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تسی اللہ تے یقین کامل تے بھروسہ پکا رکھو نا تے اللہ دی قسم رب تانوں اس طرح رزق دے جویں پرندیاں نو رزق دیندا ہے، صبح گھونسلیاں چوں نکلدے نے، کوئی پتہ نہیں کدھر نو جانا ہے، نہ انہاں دی کوئی مارکیٹ، نہ انہاں دی کوئی فیکٹری، نہ کوئی ریلوے، نہ واپڈا، نہ کتے ملازمت، نہ کوئی مارکیٹاں، نہ کتے مزدوریاں، پتہ نہیں کدھر نو جانا ہے، اللہ آپ ہی رخ بنا دیندے نے، تغدو خماسن و تروح بطانا، صبح جاندے نے بھکھے ہوندے نے، رات واپس ہوندے نے سارے رج کے آؤندے بغیر محنت دے، پرواز چاہیے دی بس۔ میرے بھائیو اللہ اس طرح سانوں بھی رزق عطا فرمائے گا، تے جیڑا بندہ رزق دے پیچھے چلا جائے، کمر کس لے تے اللہ نو بھول جائے، او دی نماز بھی نہ پڑھے، ٹائم نہ کڈے، انہوں سجدے دا ٹائم نہ دے تے کہے کی کریے جی بچیاں دا پیٹ پالنا بھی تے آخر عبادت ہے نا، رزق حلال بھی تے عبادت ہے نا، روزہ نہیں رکھیا جاندہ، اسی مزدور لوگ ہاں، حافظ جی تسی ذرا کو آؤ نا ایک دن بھی لا کے وکھاؤ ساڈے نال تے پھر پتہ لگے اسی جڑا کام کرنے ہاں۔ اے اللہ دے بندے ہو، مینوں کوئی میری آمدن نہیں، کوئی میری انکم نہیں، اللہ دے فضل دے نال میں رج کے سونا، اور شاید بہت سارے دے کولو اللہ نے مینوں سونی زندگی عطا فرمائی، سونی عیش و عشرت عطا فرمائی، میرے اللہ دا احسان ہے، میرے اللہ دا انعام ہے۔ جیڑا بندہ اللہ تے یقین اور توکل کردا ہے انشاءاللہ میرا اللہ انہوں ضائع نہیں کردا۔ یاد رکھو جیڑا بندہ آپ
انہوں پڑھنا ہے، انہوں جانا ہے، ایتھے پہنچنا ہے، اوتھے جناب جانا ہے، ایتھوں روٹی لینی ہے، کمانا ہے، حاصل کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے جدیاں سوچاں بکھر جاندیاں نے، میری سوچ نکل جاندی ہے، میری فکر ختم ہو جاندی ہے، بس اپنی فکر لگ جاندی، میں پھر او دے تے پھٹکار پا کے انہوں چھڑ دینا، مینوں کوئی پرواہ نہیں ہوندی بھی اجے وادن حالکا، جتھے بھی مر جائے، جس بستی دی اندر مرے، جس قبرستان دے اندر مرے، ٹیکے لا کے مرے، پڑیاں پی کے مرے، مینوں دی کوئی پرواہ نہیں۔ بھائیو اس بنا تے یاد رکھیے گا کہ اللہ جل وعلا دا دروازہ نہیں چھڑنا، استغفار پڑھنا ہے، اللہ تعالی دی عبادت کرنی ہے، دنیا دی فکر نہ کرو، یقین کر لو جنوں یقین پکا ایمان نہ ہی یقین دا جدا یقین پکا ہویا اللہ سبحانہ و تعالی انہوں کدے ضائع نہیں کردا، جدا یقین اللہ دی ذات دے اوتے پکا نہیں ہوندا انہوں اللہ تعالی پھر سپرد کر دیندے نے، لے تو بیل طرح وگدا رہے گا، کھوتے طرح جتیا رہے گا، تو پھر ہی روٹی ملے گی، انہوں اس طرح ہی ملتی ہے۔ جنہوں اللہ تعالیٰ نے دینا ہوں اپنی رحمت دے نال، ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ گیا شکار دے ہوتے نہ روٹی ٹفن دے اندر لئی، ایک جگہ دے ہوتے بہ کے دے کھان لگے، ٹفن کھولیا، روٹی کھلاری تے پانی ویکھن لگے کہ میں نہر چو پانی لے لواں چشمے تو، تے پچھو کہاں آیا، انہیں ایک روٹی پھڑی اور پھر پھر کردہ اڑ گیا، دوڑ ابراہیم آدم نو چڑھیا غصہ، اپنا پونا کپڑا اس روٹی دے ہوتے رکھیا، تیر کمان لیا ہو دے پیچھے، وہ تیرے ورگے بدبختہ میں کئی شکار کرنا، تو میری روٹی دا شکار کر لیا، چل میں تینو چھڑنا نہیں، جتھے بہن گا اتھے تیری پھڑکاواں گا، جان لواں گا۔ ابراہیم آدم رحمت اللہ علیہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ولی کامل وہ جا کے دیکھیا وہ کبا ایک درخت دے اتے بیٹھ گیا، درخت دے اتے ایک انسان ہے جنہوں جوڑیا رسیاں دے نال ڈاکوؤں نے بنیا ہے، اتے بن کے انہوں آپ چلے گئے نے لٹ پرٹ کر کے، اور جناب وہ بیچارے دیاں بازو تھا، دیکھیا کہ وہ کبا چھوٹے چھوٹے لقمے توڑ توڑ کے ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ دے پہنچن تو پہلے کاروائی شروع کر چکے ہیں، تے جناب اس بندے ہوئے انسان دے منہ دے اندر پا رہے ہیں، وہ یارو من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، یہ دنیا دار آدمی یہ چیز دیکھ کے ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ سچے تائب ہو گئے اور اللہ دے ولی بن گئے کہ عرش والیا تو تے جنہ دے کول کوئی ذریعہ نہیں انہوں نے بھی کھلانا ہے، تو سانو کس طرح محروم کرے گا۔ اللہ پاک دے کولو دعائے اللہ ساڈے ایمان نو بھی پختگی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا